ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کے پاس ایک شخص آیا، نوجوان عالم، داڑھی ماشاءاللہ، حضرت کے پاس آیا کہ آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ ہمارے حضرت کی عادت تھی فوراً کسی کو بیعت نہیں کرتے تھے۔ بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ مریدوں کی باقاعدہ لسٹ ہوتی ہے، زبردستی مرید بنایا جاتا ہے کہ آ جاؤ مجھ سے بیعت ہو جاؤ، میں بہت نیک آدمی ہوں۔ یہی کسی شخص کے جاہل ہونے کی علامت، جو کہنا میں بہت نیک ہوں، آپ سب لوگ مجھ سے بیعت ہو جائیں، یہ اس کی علامت ہے کہ یہ نیک کے علاوہ دنیا کی ہر چیز ہو سکتا ہے، نیک نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت کے پاس جب کوئی بیعت ہونے کے لیے آتا تھا تو حضرت اس کو پہلے آزماتے تھے کہ یہ بیعت ہونے میں مخلص بھی ہے یا نہیں، ایسا تو نہیں میرا بھی وقت برباد کرے اپنا بھی برباد کرے۔ تو اس کے لیے ایک نصاب تھا کہ اتنے اصلاحی خطوط ہوں، اتنے بیانات سنو، پھر اس کے بعد رابطہ کرو۔ تو حضرت نے اس سے کہا کہ آپ جائیں، ابھی نہیں، پہلے اتنے بیانات سن لیں، پھر آپ اتنے اصلاحی خطوط لکھیں، اس کے بعد دیکھیں گے۔ اگر وقتی جوش ہوتا نا تو درمیان میں غائب ہو جاتا ہے آدمی۔ تو وہ کہنے لگے کہ پہلے میری کہانی سن لیں، اس کے بعد آپ کی مرضی کہ آپ مجھے بیعت کریں یا نہ کریں۔ فرمائے جی بتاؤ کہانی کیا ہے۔ ان کے ساتھ ان کے دوست احباب بھی تھے۔ کہنے لگا کہ میں ایک دفعہ کالج کی زندگی میں گزر رہا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ، تو کوئی کلب تھا جہاں ڈانس سکھایا جاتا تھا، گلوکاری سکھائی جاتی تھی، اس کے پڑوس سے ہم گزرے، قریب سے ہم گزرے، تو میرے دوستوں نے کہا کہ یہ ڈانس سیکھنا، گلوکار بننا دنیا کا مشکل ترین کام ہے، ہر آدمی کے بس کی بات نہیں۔ کہہ رہے کہ میں نے، نوجوان کی عادت ہوتی ہے نا، جو کام کا چیلنج کر دو تو وہ خام خواہ میں اسے کرنے کی کوشش کرتا ہے شو مارنے کے لیے۔ تو کہہ رہے میں نے چیلنج کیا کہ میں سیکھ کے دکھاؤں گا، میں گلوکاری، اگر مجھے اس کا نام یاد ہوتا نا تو میں آپ کو بتا دیتا، نہ ہمارے حضرت نے بتایا نہ مجھے یاد، تو ممکن ہے میں بتا دیتا تو شاید کچھ لوگ اس کو جانتے بھی ہو پہلے سے، گلوکاروں کو تو ماشاءاللہ سبھی جانتے ہیں نا۔ تو ویسے جو ہماری مذہبی شخصیات ہیں ان کو تو جانے نہ جانے، لیکن گلوکاروں کے بارے میں الحمدللہ کافی معلومات ہوتی ہیں سب کو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بتاؤ بھائی کیا بات ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے پھر، ہاں وہ کہانی سنا رہے تھے کہ میں نے چیلنج قبول کیا کہ میں گلوکار بن کے دکھاؤں گا۔ کہتے ہیں پھر میں نے ڈانس سیکھنا شروع کیا، گانے شروع کیا، آواز اس کی بہت اچھی تھی، گلوکاری شروع کی، تو ہوتے ہوتے ایک وقت آیا کہ میں ٹاپ لسٹ پہ پہنچ گیا۔ اگر حضرت زندہ ہوتے تو ابھی ضرور نام پوچھتا حضرت سے، کیونکہ اتنا اونچا پہنچنے والا تو یقیناً کوئی مشہور ہی ہوگا۔ کہہ رہے بہت پیسہ کمایا اور بہت عیاشی کی۔ جوان آدمی نو عمری میں گلوکار بن جائے تو عیاشی کے مواقع اس کے لیے بہت ہیں۔ کہہ رہے شادی بھی کر لی پھر میں نے، اولاد بھی ہو گئی، عزت، صحت، آواز کی خوبصورتی، گھر بھی آباد ہو گیا، عیاشی کے سارے مواقع۔ کہہ رہے لیکن اگر نہیں تھی کوئی چیز تو کیا؟ سکون قلب، دل میں سکون نہیں تھا، بے چین۔ بالآخر نیند کی گولیوں پہ آ گیا آہستہ آہستہ، سونے کے لیے نیند کی گولیاں، نیند ہی نہیں آتی تھی پوری پوری رات، سڑک پہ جا کے بیٹھ جاتا تھا۔ قصہ مختصر بتا رہا ہوں، بالآخر ایک وقت آیا کہ زندگی سے ہاتھ دھونے کا فیصلہ کر لیا کہ جان چھڑاؤ۔ وجہ پریشانی کی کوئی نہیں، بس بے سکونی۔ دیکھو وہ تو خود گانے سن سن کے سکون حاصل کر سکتا تھا نا، جو لوگ کہتے ہیں نا ان میں بڑا سکون ہے، تو ایک بٹن دباتا موسیقی چلنا شروع ہو جاتی، لیکن ظاہر ہے وہ حدود ختم، ایک حد تک ہے، اس کے بعد ختم۔ تو کہہ رہے نتیجہ یہ نکلا کہ بالآخر میں نے خودکشی کا فیصلہ کر لیا کہ اس کے علاوہ سکون کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ بھی بیوقوفی ہے، خودکشی تو دنیا سے نکال کے آپ کو جہنم کی آگ میں لے کے جائے گی۔ تو کہہ رہے بالآخر میں نے ایک دن رات کو چپکے سے اٹھا میں، تاکہ بیوی بچوں کو پتہ نہ چلے، اور میں نے ارادہ کیا کہ چھت پہ چڑھوں گا اور وہ جو کھمبے میں جو بجلی گزر رہی نا بہت تیز، اس کو جا کے پکڑ کے، آپ لوگ نہ کہیں شروع کر دیں، بے سکونی میں تو بہت سارے لوگ ہیں۔ اب آپ کہیں مولوی صاحب نے بہت اچھا بتا دیا، چھت پہ چڑھ کے کھمبے کو پکڑ لو، تار کو، ایک ہی دفعہ میں کوئلہ بن جاؤ گے۔
ایک ہی دفعہ میں ٹکا بن جاتا ہے آدمی, ضرورت ہی نہیں ہے کچھ کرنے کی. تو کہتے ہیں میں چھت پہ چڑھا, میں نے کہا کہ جا کے ہاتھ پکڑتا ہوں, ہاتھ سے وہ تار پکڑتا ہوں اور مر جاؤں گا 2 منٹ میں. کہہ رہے پکڑنے سے پہلے میں نے کہا 1 سیکنڈ کے لیے اور سوچ لو, 1 سیکنڈ, کیونکہ اس کے بعد سوچنے کا موقع نہیں ملے گا. کہہ رہے میں نے پھر ایک چیز میرے دل میں آئی کہ چلو مرنے کا جب فیصلہ کر ہی لیا ہے تو کیوں نہ ایک اچھا کام کر کے مرو, ایک دفعہ قرآن مجید کی تلاوت کر لو. مسلمان ہے نا, ایمان کہیں نہ کہیں کام آ جاتا ہے انسان کے. بچپن میں اس نے قرآن پڑھا ہوا تھا. ماں باپ جو بچوں کو مدرسے میں ڈال دیتے ہیں نا, چاہے بچہ بعد میں کتنا ہی بگڑ جائے, وہ بچپن کا پڑھا ہوا کہیں نہ کہیں کچھ کام آ جاتا ہے. کہہ رہے میرے والد نے بچپن میں مجھے کسی ادارے میں داخل کیا تھا جس میں قرآن کا میں نے ترجمہ بھی پڑھا ہوا تھا, قرآن مجید کا ترجمہ, ٹوٹی پھوٹی عربی بھی آتی تھی. تو کہتے ہیں کہ میں جب اس ارادے سے کہ میں ایک دفعہ قرآن کی تلاوت کر لوں, زندگی بھر تو ہاتھ لگایا نہیں اس کو, جوانی ساری شراب میں, زنا میں, عیاشیوں میں گزری ہے, تو مرنا ہی ہے تو اللہ اس کے رسول کا نام لینے والا ہے, تلاوت کر کے مر جا, ایک کام تو اچھا کر موت سے پہلے. یہ ہمارے حضرت کو سنا رہا ہے یہ واقعہ. کہتے ہیں میں نے جب قرآن مجید تلاوت کے لیے کھولا تو سامنے آئی تھی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سنو خبردار ہوشیار, دلوں کو سکون اللہ کی یاد سے ملتا ہے. کہہ رہے میں سمجھ گیا یہ اللہ نے میری ہدایت کا انتظام کیا. میں سکون جن چیزوں میں تلاش کرتا رہا ہوں, دولت میں, زنا میں, شراب میں, موسیقی میں, عزت میں, شہرت میں, ان چیزوں میں نہیں ہے. سکون کس میں ملے گا؟ کہہ رہے بس ہدایت مل گئی, ہدایت مل گئی. میں نے کہا کہ اے اللہ اب ساری زندگی تیری شریعت پر عمل کرنے میں گزاروں گا. کہہ رہے اس کے بعد میں نے عشاء کی نماز پڑھی. جب انسان سچی توبہ کرتا ہے نا تو وہ یہ نہیں کہتا کہ کل سے یا پرسوں سے, ابھی سے, ابھی شریعت کا کون سا حکم میری طرف متوجہ ہے؟ عشاء کی نماز, اس کا وقت ابھی باقی ہے, اس کو قضا ہونے سے بچاؤ. کہہ رہے عشاء کی نماز پڑھی, بیوی بچوں کو اٹھایا, ان کو بھی پڑھوائی. وہ بھی حیران کیسے کیا ہو گیا ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو, اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کہہ رہے مجھے خیال ہوا ہے کہ ان کے بارے میں بھی مجھ سے پوچھا جائے گا, ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اٹھایا. کہہ رہے اس کے بعد موسیقی کے جتنے آلات تھے میرے گھر میں سارے توڑ دیے, سارے جلا دیے. جب سچی توبہ ہوتی ہے تو بیچنے کی بات نہیں کرتا کہ ریکوری ہو جائے گی پیسوں کی, وہ توڑنے کی بات کرتا ہے. ختم. اگلے دن جتنے دوست تھے, جتنے گلوکار, ان سب کو بٹھایا اور ان سے پوچھا کہ اللہ کا نام لے کے بتاؤ تم سکون اور اطمینان میں ہو؟ سب نے کہا نہیں. کہا دیکھو اللہ نے سکون کا راستہ. کہہ رہے جب میں نے توبہ کی نا اسی وقت دل ہلکا ہو گیا, اسی وقت دل میں سکون اور اطمینان پیدا ہو گیا. علماء نے لکھا ہے سچی توبہ کی علامت ہے کہ انسان کا دل ہلکا ہو جاتا ہے. یہ سچی توبہ کی علامت ہے کہ واقعی اس نے سچی توبہ کی اور اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی. قرآن مجید میں ہے نا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. فرمائے جس سے گناہ ہو جائے پھر وہ اللہ سے توبہ کرے, ثم یستغفر اللہ, پھر اللہ سے توبہ کرے, تو الفاظ کیا ہیں؟ یعنی کہ میں گناہ معاف کر دوں گا, وہ تو ہوگا. فرمائے یجید اللہ غفور الرحیم, وہ اللہ کو پائے گا کہ اللہ غفور الرحیم ہے, پائے گا. کیا مطلب؟ محسوس ہو جائے گا, اس کو محسوس ہو جائے گا کہ واقعی اس نے میرے اس جرم کو معاف کر دیا ہے. یہ محسوس ایسے ہوتا ہے کہ دل انسان کا بہت ہلکا اور انتہائی اطمینان اور سکون کی کیفیت میں آ جاتا ہے اور دل میں اللہ کی محبت کے چشمے پھوٹنے لگتے ہیں. ایسا مزہ آتا ہے پھر اللہ کا نام لینے میں. اس سے پہلے اللہ کا نام لینے میں وحشت ہوتی ہے. جب سچی توبہ ہوتی ہے تو اللہ کا نام لینے میں انسان کو لذت اور مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. کہہ رہے میں نے اپنے دوستوں کو بھی تبلیغ کی, ان کو سمجھایا
4-5 دوست بھی میرے ساتھ ہو گئے. انہوں نے کہا ہم بھی زندگی سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتے ہیں. جن کی قسمت میں ہدایت تھی وہ آ گئے, جن کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی وہ اسی لائن میں رہے. کہہ رہے دیکھو اب سچی توبہ ہے نا. کہتے میں نے کہا کہ اے اللہ, اتنی جوانی جو میں نے گناہوں میں برباد کی ہے, توبہ تو ہو گئی لیکن اس ماضی کی تلافی بھی تو ہونی چاہیے نا. نہیں آ رہی بات. یہ سچی توبہ کی علامت ہوتی ہے کہ اس کی تلافی بھی تو ہو. ایک آدمی کو کاروبار میں نقصان ہو گیا, آئندہ کے لیے تو ہو کاروبار, لیکن وہ کہتے ہیں پیچھے جو نقصان ہوا ہے پہلے اس کی ریکوری ہوگی. کاروبار میں تو یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں لیکن دین کے معاملے میں یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. اس نے کہا اس ماضی کی تلافی کیسے ہو؟ کہا کہ اسی طرح ہو سکتی ہے کہ میں اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دوں. اب ساری زندگی گزرے گی دین کے لیے تبلیغ میں, بنوری ٹاؤن میں داخلہ لیا, پورے عالم بنے, پورے عالم, 8 سال گزارے, اور کہہ رہے میں نے یہ بھی کہا کہ اللہ نے مجھے خوبصورت آواز دی ہے, اس آواز سے میں گانے گا گا کے لوگوں کو خوش کرتا رہا, اب اس آواز کو میں تلاوت قرآن مجید میں استعمال کروں گا. تجوید سیکھی اور بہت بہترین قاری بنے. ہمارے حضرت نے ان کی جب یہ روئی, وہ بنوری ٹاؤن سے عالم بننے کے بعد اور قاری بننے کے بعد حضرت کے پاس آئے تھے کہ میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں. حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے تلاوت سنی, بہت خوبصورت تلاوت, بہت خوبصورت آواز اور بہت بہترین تجوید. حضرت نے ان کو فوراً بیعت کر لیا اور بیعت ہونے کے 2-4 دن میں اچانک ان کا انتقال ہو گیا. سمجھ رہے ہیں بات کو نہیں سمجھ رہے؟ بیعت ہونے کے بعد 2-4 دن میں ہی اچانک کسی حادثے میں یا کسی بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا. اللہ کی کیسی رحمت کہ اللہ نے مکمل عالم قاری بنا کے کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق جوڑ کے اپنے پاس بلا لیا. کیسی کامیاب ترین زندگی اور کیسی مبارک موت. دعا کرو اللہ ہم سب کو ایسی موت نصیب کرے. تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں میرے بھائی کہ اصل سکون اللہ نے اپنی یاد میں رکھا ہے, اپنی یاد میں. تبھی نماز پڑھنے والے, شریعت پہ چلنے والے خودکشی کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. یہ خودکشی کے خیالات ہمیشہ دنیا داروں کو آتے ہیں. کسی مولوی صاحب کو دیکھا لٹکتے ہوئے کسی کھمبے سے, حالانکہ مولوی بھی ہم جیسے ہی بیچارے نالائق ہی ہوتے ہیں آج کل, سوائے چند ایک کے سارے ہم جیسے نالائق ہی ہیں. ہم جیسے نالائق ہو کے بھی کبھی لٹکنے کا خیال نہیں آتا. صرف ایک دین کی نسبت ہے. اصل تو مولوی علماء وہ ہوتے ہیں جو اکابر بزرگان دین ہیں. کسی قاری صاحب کو دیکھا جو مدرسے میں 4,000 تنخواہ لے کے پڑھاتے ہوں اور 8-10 بچے ہوں, ان کو بھی پال لائیں. ایک مولوی صاحب مجھے ملے, مدرسوں میں جو علماء کی تنخواہیں ہوتی ہیں وہ کتنی تھوڑی ہوتی ہیں. یہاں تو بے روزگاری کی وجہ سے لٹک رہے ہیں نا, تنخواہ نہیں بڑھ رہی. ایک آدھ بچہ ہے اس کا خرچہ نہیں اٹھایا جا رہا, پھر کھمبے سے جا کے لٹک رہا ہے, خیال آ رہا ہے مر جاؤں. ایک آدھ بچہ اس کی فیسیں نہیں بھری جا رہی. جبکہ ہم نے علماء کو دیکھا ہے, ایک مولوی صاحب 2 بیویاں ان کی, تنخواہ 4,000 روپے, ایک کمرے کا گھر ملا ہوا ہے, درمیان میں چادر لٹکائی ہوئی ہے تاکہ اس کی باری میں ادھر, اس کی باری میں ادھر. تو میں نے کہا بھائی اس 4,000 میں کیسے گزارا کرتے, اور خوش اتنے, کتابیں پڑھا رہے ہیں, عالم ہیں, مدرسے میں پڑھا رہے ہیں, خوش اتنے کہ جب بھی ملو کوئی نہ کوئی لطیفہ سنائیں گے. مجھ سے جب بھی ملاقات ہوتی کہتے مولوی صاحب جذبات کنٹرول میں ہیں یا نہیں ہیں. ایک تکیہ کلام بن گیا تھا ہمیشہ مزاح میں. تو مزاح اور ہمیشہ مسکراتے ہوئے ملنا, چہرے سے پتہ چلتا ٹینشن فری زندگی. تو میں نے کہا بھائی اس تنخواہ میں آپ کے 2 بیویاں بھی ہیں, بچے بھی ہیں, کیا کھلاتے ہیں, کھاتے کیا ہیں؟ انہوں نے کہا صبح قہوہ بنا کے رات کی بچی ہوئی روٹی کے ساتھ ناشتہ ہوتا ہے, دوپہر کا بھی کچھ ایسا ہی سیٹ اپ, رات کا بھی ایسے, زندگی گزر رہی ہے, خوش ہیں. تو مجھے تو مدرسے کے محتمم پر غصہ آیا, اس کمبخت کو دیکھو, نالائق کو, ٹھیک ہے نا, کم از کم علماء کو وظیفہ تو معقول دینا چاہیے. میں نے ان کو مشورہ دیا یہ مدرسہ چھوڑ دیں آپ,
ٹھیک ہے آپ تو خوش ہیں, اللہ نے آپ کو گزارا کیا, مگر ایسے نالائقوں کے ساتھ نہ رہیں. لیکن بتا رہا ہوں کہ وہ ابھی تک زندہ ہیں, یہاں سے کراچی سے چلے گئے, وہ ابھی تک کوئی خودکشی کی رپورٹ نہیں آئی ہے. خودکشی کی کوئی رپورٹ میرے علم میں کسی قاری نے, کسی حافظ قرآن نے, کسی عالم نے, کسی مولوی نے, چاہے وہ نیک نہ بھی ہو, لیکن چونکہ ہے بیچارہ مولوی, نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف, تو اسی کا ایک اتنا سکون مل جاتا ہے. نیک ہوتے تو پتہ نہیں کیا کر لیتے. اسی کا سکون اتنا مل جاتا ہے کہ خودکشی کی کبھی زبان پہ بات بھی نہیں آتی, اور ہر دوسرے دن خبر آئی ہوتی ہے آج وہ 18 سال کا بچہ لٹک گیا, 40 سال کا آدمی بینک مینیجر تھا لٹک گیا. صبح و شام خبریں آ رہی ہیں. آپ کو تو جا کے عباسی شہید ہسپتال میں دیکھ لیں تو دیکھیں کتنے خودکشی کرنے والے آ رہے ہیں, سارے بڑے گھرانوں کے زیادہ تر. تو میرے بھائی سکون, کسی بزرگ پیر و مرشد کو دیکھا ہے, کسی اللہ والے بزرگ کو؟ حالانکہ اللہ والے بزرگوں پر بھی بڑی آزمائشیں آتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ وہ ان کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے, ان کی بھی پریشانی. کسی کا بچہ بیمار, کسی کی بیوی نالائق, کسی کے جو ہے نا وہ دوستوں نے اس کو تنگ کیا ہوا, کسی کا کوئی پیسہ لے کے بھاگ گیا, کاروبار میں پیسہ لے کے بھاگ گیا, وہ زیرو. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے الائنس والوں کے جب ضیاء الحق کا دور تھا نا, اس وقت کوئی الائنس والے تھے, مزاربت پہ پیسہ لے رہے تھے. اسلامی مزاربت کے نام سے ایک چیز آئی تو سارے اسلامی لوگوں نے اس میں پیسہ لگا دیا. ان کے بعد جب اچھا خاصا جمع ہوا تو وہ پتلی گلی سے نکل گئے. تو لاکھوں روپے لے کے بھاگا لوگوں کے, اور بھاگا بھی نمازیوں کے, دینداروں کے. تو بہت سے لوگ جام شہادت نوش کر گئے, بہت سے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوا, انتقال ہو گیا. ساری پوری پونجی لگا دی تھی بعض لوگوں نے, جام شہادت نوش کر گئے. ہمارے حضرت نے ان مرنے والوں کا نام رکھا شہدائے الائنس. یہ ہمارے حضرت نے کہ یہ سارے الائنس کے شہید ہیں, قیامت کے دن اٹھیں گے. کوئی کہہ رہا ہوگا اللہ میں نے تیرے نام پہ گولی کھائی, جان دی کافروں سے میدان جہاد میں لڑتے ہوئے. کوئی کہہ رہا ہوگا اللہ سجدے کی حالت میں روتے ہوئے روح میری قبض ہو گئی. کوئی کہے گا بیوی بچوں کے لیے کمانے نکلے تھا, حلال روزی کے لیے, تیرے حکم پر نکلا تھا, ٹرک کچل کے چلا گیا. ساری اچھی موتیں ہیں. لیکن کوئی کہے گا اللہ پیسے چھن گئے تھے, اس نے گولی بھی نہیں ماری, یا تو ڈاکو نے ماری, وہ خود ہی مر گیا میں ٹینشن سے. دولت پہ مرا ہے, دولت پہ. تو بتانے والے بتاتے ہیں کہ حضرت کے بھی لاکھوں روپے ڈوب گئے اس میں. تو فرماتے ہیں کہ پیشانی پر ایک لکیر بھی نہیں آئی, لکیر بھی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مشہور واقعہ ہے کہ امام حنیفہ بڑے مالدار تھے, سمندر میں تجارت تھی آپ کی بحری جہاز کے ذریعے, اور نفیس طبیعت بھی بہت تھی. تو کسی نے اطلاع دی آپ کو آ کے, آپ نے کہا الحمدللہ. پھر تھوڑی دیر میں کوئی اطلاع آئی دوبارہ, آپ نے اس پہ بھی کہا الحمدللہ. کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا کان میں کہہ کر گیا دونوں دفعہ الحمدللہ؟ کہا کہ پہلے اطلاع آئی تھی کہ آپ کا جہاز جو کپڑا لے کر آ رہا تھا نا دوسرے ملک سے, بحری جہاز, وہ پورا جہاز ڈوب گیا ہے. تو میں نے الحمدللہ اس پر کہا کہ میں نے اپنے دل کو ٹٹولا کہ مجھے کہیں دھچکا تو نہیں لگا بہت بڑا. کھلانے پلانے کی ذمہ داری تو کس نے لی ہے؟ اللہ نے. وہ تو کھلائے گا, وہ تو ساری ضرورتیں پوری کرے گا. اب جہاز اگر ڈوب گیا تو ڈوب گیا, میں نے تھوڑی ڈوبایا. تو دل کو مطمئن پایا. اس اطمینان قلب پہ کس کا شکر ادا کیا؟ اللہ کا, کہ اس اللہ نے میرے دل کی حفاظت کی. جہاز کی حفاظت, کپڑے کے مال کی اور تجارت کی حفاظت اتنا ضروری نہیں ہے جتنی حفاظت دل کی ضروری ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جہاز محفوظ ہو, آپ کی تجارت محفوظ ہو, دل محفوظ نہ ہو, خودکشی کے خیالات آئیں گے, اللہ کی ناشکری کے خیالات آئیں گے. لیکن آپ کی ساری تجارت برباد ہو جائے, دل مطمئن ہو, تو خودکشی کے خیالات نہیں آئیں گے. اسی طرح مسکراتے رہو گے ہمیشہ جیسے پہلے مسکرا رہے تھے. تو فرمایا ہے کہ پہلے اطلاع دی کہ جہاز ڈوب گیا ہے, دل کو ٹٹولا کہ پریشانی تو نہیں ہے, کہا نہیں پریشانی نہیں ہے, اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں. تو اس پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. اس پہ بھی اللہ کی طرف نسبت کر رہے ہیں, اللہ تیرا یہ کمال ہے کہ تو نے میرے دل کو محفوظ کیا. شو نہیں مار رہے بلکہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اور پھر اطلاع آگے ملی کہ نہیں وہ خبر غلط تھی, آپ کا جہاز صحیح سلامت ہے, کسی اور کا ڈوبا ہے. تو اپنے جہاز کی سلامتی پہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے میرے مال کو محفوظ رکھا ہے. تو میرے بھائی اللہ نے سکون اطمینان جس چیز میں رکھا ہے نا وہ یہی چیزیں ہیں, اللہ کی یاد, اللہ کا ذکر, اللہ کے حکام کو پورا کرنا. موسیقی میں نہیں ہے,
یہ وقتی عارضی چیزیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.